لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ دوسری آیت، ایک تو یہ آیت تھی جس کے حوالے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس میں اپنے آپ کو مشغول رکھا ہوں، اور دوسری آیت فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ رب نے قرآن مقدس میں فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو میں نے اپنی زندگی کو اللہ کے ذکر کے لیے وقف کر دی، اور جب رب نے فرما دیا میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، تو میں کبھی اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ اب ایک ایسی بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ آپ نے شاید پہلی مرتبہ آپ شاید سنتے ہوں گے اور سنیں گے آپ، رزق کی تنگی کا سبب کیا ہے؟ رزق کی تنگی کا سبب کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، گریز کرتا ہے، میں اسے تنگی رزق کے اندر گرفتار کر دیتا ہوں، اس کی معاش کو تنگ کر دیتا ہوں۔ یہ جو فتوحات کا سلسلہ چلا اور کامیابیاں بڑھ کر کے قدموں کو چومتی تھی، اس کی سب سے بڑی وجہ ان مجاہدین اور ان اللہ والوں کی زبان پر اللہ کا ذکر رہتا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے یاد رکھیں، اللہ عز و جل کے ذکر میں اپنی زبان کو تر رکھیں۔ رب قدیر کی یاد سے قلب کو قرار ملتا ہے، رب قدیر جل جلالہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، اور جب کوئی بندہ رب کا ذکر کرتا ہے مولا فرشتوں میں اس کا ذکر فرمایا کرتا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر میں اپنے آپ کو مشغول پایا ہوں اور مشغول رکھتا ہوں، یعنی میری زبان سے اللہ کا ذکر۔ اور الحمدللہ میں نے خود سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، ان اللہ والوں کی شان کتنی عرف و اعلیٰ تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم اٹھتے ہیں بیٹھ کر کے اور عمر کا تقاضا ہوتا ہے، گٹھن میں درد ہوتا ہے تو اف کہہ کر اٹھتے ہیں، آہ کہہ کر اٹھتے ہیں، لیکن ہم نے حضور مفتی اعظم ہند کو دیکھا ہے کہ جب وہ اٹھتے تھے اللہ اللہ اللہ، بیٹھتے تھے اللہ اللہ اللہ، یہ ان کی زبان پر رہا کرتا تھا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن نے تو یہاں تک اللہ کے ذکر کے حوالے سے فرمایا کہ اگر تمہارا کسی دشمن کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے، مقابلہ ہو جائے، اور ایک دوسرے آمنے سامنے آ جاؤ اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، تب بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ تم ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد کرو کثرت سے، اللہ تمہیں کامیابی سے ہمکنار فرما دے گا، اللہ کامیابی سے ہمکنار فرما دے گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں میں خود کو مشغول رکھا ہوں، یعنی میں اپنے رب کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا، بلکہ سن لو ایسوں کی بات بھی نہ ماننا جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا۔ قرآن نے منع کر دیا، ایسوں کی بات نہ مانو، ایسوں کی فرما برداری نہ کرو جن کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو چکا ہے۔ بلکہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو اور وہ میرے قریب آ کر کے بیٹھ جائے اور اس کا کاندھا صرف میرے کاندھے سے ٹچ ہو جائے تو امام شافعی فرماتے ہیں میں اپنے کاندھے کو وزندار محسوس کرتا ہوں۔ روزی کی تنگی کی وجہ اللہ کی یاد سے غفلت، ناکامی کی وجہ اللہ کی یاد سے غفلت، اور صدیق اکبر کی کامیابی کی وجہ اللہ کی یاد میں مصروف رہنا، اٹھتے بیٹھتے اپنے کریم کو یاد کرنا، یہ ان کی کامیابی کی ایک وجہ ہے اور ایک سب سے بڑی وجہ ہے۔ تیسری آیت
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جس میں میں اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہوں، تو فرماتے ہیں تیسری آیت ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی جاندار زمین پر چلنے والا ایسا نہیں جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے خود سے اپنے اوپر نہ لے لیا ہو۔ ہر جاندار کو روزی پہنچائے گا، یہ رب نے خود ذمہ لیا ہے خود سے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں اب میں اپنی روزی کے حوالے سے زیادہ فکر مند نہیں ہوتا، اپنے رب پر توکل کر کے اپنی زندگی کو گزارتا ہوں، اور یہ میرا یقین ہے کہ میرے حصے کی روزی مجھے مل کر کے ہی رہے گی۔ اور سن لو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی کی موت لکھی ہوتی ہے وہ موت اس وقت اس کے پاس پہنچ کر کے ہی رہتی ہے، ایسے ہی جس کا رزق اللہ نے لکھ دیا ہے اس تک پہنچ کر کے ہی رہے گا۔ اب بندے کی ذمہ داری ہے وہ حلال سے روزی حاصل کرتا ہے یا حرام سے حاصل کرنے کی تمنا رکھتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ اپنے آپ کو ان تین آیتوں میں مشغول رکھتے۔ تیسری آیت سے بات کیا سمجھ میں آئی؟ بات یہ سمجھ میں آئی کہ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، رزق کی فکر کے اندر، روزی کی فکر کے اندر نماز نہ چھوڑو کہ دکان پر بیٹھے ہو اور اللہ کی بارگاہ سے منادی پکار رہا ہے اور تم یہ سوچو کہ میں اگر روزی کے لیے نہیں جاؤں، روزی کے لیے میں اگر مسجد کے لیے چلا جاؤں گا تو میرا کسٹمر مس ہو جائے گا۔ نہیں، تمہارے حصے کی روزی تم کو مل کر کے ہی رہے گی، اس لیے کہ اس کا ذمہ اللہ نے خود لے رکھا ہے۔